مجھے ایسا لگا تھا کل تک ایٹ لیسٹ کہ دونوں ممالک سائملٹینیسلی تیار ہو گئے. سو ایمبیسڈر منیر صاحب پھر سوال یہ آتا ہے کہ اب اگر کیونکہ وینسڈے کو سیز فائر کی تاریخ تو آخری ہے, 22 تاریخ تک ختم ہو جانی ہے سیز فائر, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ بائی منڈے ٹیوزڈے پاکستان کے اندر کوئی ٹریک 2 نہیں بلکہ کھلے عام ڈپلومسی ہو کر ڈائلاگ اسلام آباد ٹاکس 2 کے اوپر سائن بھی ہو جائیں گے. اگر ان کیس ایسا کچھ ڈیلے ہوتا ہے, کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے نہیں تو اس سے اگلے ہفتے ہو جائے گا, لیکن ہو جائے گا. بٹ دا کوسچن از کہ جب سیز فائر کی ڈیٹ آف ایکسپائری آ جائے گی اور ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں نے سیز فائر نہیں بڑھانی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اور کمپلیکس نہیں ہو جائے گا یہ میٹر؟ جی میری نظر میں اگر معاہدہ اگلے 2-3 روز میں نہیں ہوتا ہے تو لازمی سیز فائر کا وقفہ آگے بڑھانا ہوگا, ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. وہ 10 دن کا ہو, 2 ہفتے کا ہو, 50 دن کا ہو, وہ دیکھنے کی بات ہے. میرے خیال میں دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ان کی جو کچھ بھی ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں, دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ معاہدہ ہو جائے. امریکہ میرے خیال میں واپس جنگ جاری کر نہیں سکتا ہے, نہ کرنے کا کوئی مقصد ہوگا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا, اور جو وہ نہیں حاصل کر سکے, رجیم چینج نہیں حاصل کر سکے, میسائلز کو نہیں ڈسٹروائے کیا, نیوکلیر مٹیریل نہیں قبضہ کر سکے, تو اب واپس جنگ شروع کرنے میں میرے خیال میں حماقت ہوگی. تو میرے خیال میں وہ مان جائیں گے کہ ایکسٹینڈ سیز فائر کچھ وقفے کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے. اگر اگریمنٹ اگلے 2 دنوں میں نہیں ہوتا ہے تو ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور مذاکرات چلتے رہیں گے. پر یہ جو ماحول بن گیا ہے, یہ امریکن بلاکیڈ کی انسسٹنس کی وجہ سے اور جو اسرائیل کی سیز فائر وائلیشنز جو لیبنان میں جاری ہیں, اس سے ماحول بگڑ سکتا ہے, اور اگریمنٹ کے جو ڈائریکشن ہے اس سے پھر ریورسل بھی آ سکتا ہے. تو اب کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جلدی میں جلدی معاہدہ ہو جائے. اگر کچھ ایکسٹینشن کی ضرورت ہے سیز فائر کی, اس کو ایکسٹینڈ کروائیں, اور دونوں پارٹیز سے یہ کہیں کہ جی آپ پبلک سٹیٹمنٹس نہ کریں کیونکہ اس سے ماحول بگڑ جاتا ہے. بٹ دا پرابلم از ایمبیسڈر, پبلک سٹیٹمنٹس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بلاکیجز جو ہیں دونوں سائڈ سے کنٹینیوڈ ہیں, وہ پبلک سٹیٹمنٹس. دس از ایگزیکٹلی ایمبیسڈر جاوید صاحب, یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایرانین جو لیڈرشپ ہے اس کی اناؤنسمنٹ آتی ہے, پہلے صدر پزشکیاں کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم گلف ممالک سے اپولوجائز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کنٹینیوس اٹیکس ہوئے گلف ممالک کے اوپر, پھر یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ we're nearly ready for that, the اسلام آباد ٹاکس 2, اور اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں سورسز سے کہ نہیں ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس طرح سے. سو یہ ایک جو ڈیوائڈ ایرانین لیڈرشپ میں ہے, اس ڈیوائڈ کو کوئی برج کر سکتا ہے ایران کے اندر بھی؟ 3 دن جو ہے وہ تقریباً سی ڈی ایف بھی ادھر رہ کر ہیں. میرے خیال میں ایران کی پوزیشن اب کافی حد تک تو یونیفائڈ نظر آ رہی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے, ایک پیس ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن انکنڈیشنل سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہے. اور امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈیمانڈز ہیں, جس طرح سے وہ اپنی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس طرح سے وہ اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی, صاحبزار امریکہ کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ورچولی ایران جو ہے وہ انکنڈیشنلی سرنڈر کر دے. جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل یعنی 100% وہ مانی جائیں. یہ ایران کسی صورت میں نہیں مانے گا. اور اس میرے جہاں تک مجھے ایران کے بارے میں علم ہے, کوئی ایرانی حکومت یا اتھارٹی اس قسم کی ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی, اور نہ ہے میرا خیال میں. سو الٹیمیٹلی اس کی اب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو مذاکرات کا بریک ڈاؤن ہو جائے, جس کی پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہمیں دعا تو کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا بریک ڈاؤن نہ ہو, اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور مذاکرات کو اگر ضرورت ہے مزید ٹائم کی تو مزید ٹائم میں کوئی کمپرومائز سولوشن ڈھونڈا جائے, جس پہ پاکستان ایک بڑا اہم کردار پلے کرتا ہے اور اس کو آئندہ بھی کرنا ہوگا. لیکن اس کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. اگر
प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने अपनी जो उनकी जहनीत है बनाई हुई उन्होंने कि उन्हें ईरान से एक अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, वो समझते हैं कि उन्होंने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब ईरान में मज़ीद अपना दिफा करने की कोई सलाहियत नहीं रही। और मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी है। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है कि जहाँ से आप उसका सदर उठा के ले आए न्यूयॉर्क और ये समझें कि वहाँ पे हुकूमत बदली जाएगी। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, टेरिटरी इसकी पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना है, इसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है, और जो पॉपुलेशन है कोई 90 मिलियन से ऊपर है। इट्स ए बिग कंट्री। और अगर आप पर्शियन गल्फ का रीजन देखें तो उसमें बहुत बड़ा मुल्क है। इतने बड़े मुल्क को आप खाली एयर अटैक से सरेंडर करने में मजबूर नहीं कर सकते। और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का क्लोजर है, ये ईरान के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, और वो इसको उस वक्त तक इस्तेमाल करेंगे और उस हद तक इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक उनको अपने जो उनके एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो है कि एक ऑनरेबल किस्म की सेटलमेंट होनी चाहिए। ऐसी सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए जो ये दुनिया को ये लगे या अमेरिका को ये लगे कि ईरान ने इन द फेस ऑफ अमेरिकन अटैक्स और इसराइली अटैक्स दे वर्चुअली सरेंडर्ड एंड इग्नोर्ड देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो वो इस किस्म की पोजीशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उस सूरत में ख़तरा ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद आगे चले। राइट। सो एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान को क्या करना होगा, ईरान को क्या करना होगा, यूएसए को क्या करना होगा? ये पाकिस्तान ने तो अपनी जो कोशिश है हमारी वो जारी रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं, वहाँ उनको मनवाया है हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। तो हमने उस पर मुकम्मल कोशिश करनी है। अमेरिकनों को अभी समझाने की ज़रूरत है कि अगर हॉर्मुज़ को खुलवाना है तो आपका ब्लॉकेड जो है उसको भी हटाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर तवज्जो देने की शायद ज़रूरत है। जहाँ तक कि न्यूक्लियर का मसला है, मेरे ख्याल में वहाँ काफ़ी पेशरफ्त हुई है नेगोशिएशंस में, और एग्रीमेंट के करीब हैं। और इसमें वो यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह कोई सरेंडर नहीं करेंगे, किसी और को दे सकते हैं, ब्लेंड डाउन कर सकते हैं, पर अमेरिका को नहीं देंगे वो। पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो वक्फा है उस पर शायद मान जाएं कि कुछ अरसे तक वो इनरिचमेंट नहीं करेंगे, सो लॉन्ग एज देयर राइट टू इनरिचमेंट इज रिकग्नाइज्ड। इस तरीके से मेरे ख्याल में मुआहदा हो सकता है। पर इस पे हमने दोनों पार्टीज को अपने रास्ते पे रखना है। And that is the real challenge. And interestingly, Ambassador साहब, probably पाकिस्तान इस टाइम पर वो वाहिद मुल्क है जो ये कर सकता है। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। इसी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो पाकिस्तान पर आया है, जो लोड शेडिंग की सूरत के अंदर इस टाइम पर पाकिस्तान के हर शहरी के सर पर मंडला रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे आफ्टर अ ब्रेक।